آخر کار ایران کا صبر ختم ہو گیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کے اوپر ان حملوں کے جواب میں میزائل داغ دی جو ایران کے علاوہ ایک اور ملک کے اوپر ہوا تھا، اور وہ تھا لبنان اور محور مزاحمت کے خلاف۔ ایکزیوس نے ایک رپورٹ کیا کہ جو ٹیلی فون کال ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، تم ناشکر انسان ہو۔ ٹرمپ کسی نہ کسی طرح اس جنگ کو ختم کر کے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نتنیاہو کے اوپر داخلی سیاسی دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے، مسلسل فوجی نقصانات ہو رہے ہیں اور امریکہ کی براہ راست حمایت پر بڑھتا ہوا انحصار ہے۔ اس لیے وہ اگلے جو انتخابات 4 مہینے کے اندر اسرائیل میں ہو رہے ہیں اس میں وہ بہت زیادہ کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل جانتا ہے کہ ایران حزب اللہ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ اب جوئش پاپولیشن کے اندر بھی یہ آگاہی پیدا ہو رہی ہے، گریٹر اسرائیل کا ہدف ہے، یہ صرف اس زائنسٹ رجیم کی ہے، یہ پورا جوئش کو ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے اور ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، دوبارہ جنگ کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے۔ 5 لہریں جو ابتدائی طور پہ ایران کی طرف سے اسرائیل کی طرف میزائلوں کی داغی گئی، جس میں بیلسٹک میزائل تھے، اور اس میں تہران کا وہ منظر دیکھنے والا تھا کہ جہاں پہ لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر موجود تھے، نعرے لگائے جا رہے تھے، اور نعرے تب لگائے جا رہے تھے جب میزائل فضا میں بلند تھے اور پیچھے چنگاریاں چھوڑ رہے تھے۔ ایرانی موقف یہ ہے کہ جب ابتدائی طور کے اوپر یہ سیز فائر ہوا تھا تو اس سیز فائر میں یہ بات کی گئی تھی کہ لبنان اس کے اندر شامل ہوگا، لیکن اس سیز فائر کے منظرنامے کے دوران کہ جب توپیں خاموش تھیں، جب میزائل خاموش تھے، جب جنگی جہاز گراؤنڈ تھے، جب صرف بلاکیڈ چل رہا تھا، تو اسی دوران اسرائیل کی جانب سے زمینی پیش قدمی بھی اور بمبارمنٹ بھی جنوبی لبنان کے اندر جاری تھی، اور بارہا مواقعوں کے اوپر ایران کی طرف سے ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی اگر صورتحال ایسے ہی رہی تو یہ جنگ بندی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور جنگ ناگزیر ہو جائے گی۔ اسی موقع کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا یہ کہتے رہے کہ ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے قریب ہیں، مذاکرات ہمارے ہونے والے ہیں، بات چیت ہماری جاری و ساری ہے، حتمی نتیجہ کچھ نہ کچھ نکل آئے گا۔ اور اسی دوران ایکزیوس کی ایک فون کال منظر عام پہ آتی ہے جس پہ بہت سارے لوگ سوالیہ نشان لگاتے ہیں کہ ایکزیوس یہ رپورٹ کیوں کر رہا تھا، نیریٹو بلڈنگ کے طور کے اوپر یا حقائق کے طور کے اوپر۔ اور پھر ایک بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ منظر عام پہ آتا ہے کہ حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرنے کے حوالے سے میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، لیکن پھر جب ایران کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، اسرائیل کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اور اس میں واضح طور پہ امریکہ کو پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر تم اس جنگ کے اندر کودے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ بشمول عراق کے اندر امریکی جو مفادات ہیں ان کو بھی نشانہ بنانے کے، خطے میں کہیں پر بھی امریکی مفادات کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال کس نہج پہ پہنچ چکی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ منظرنامہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اسی منظرنامے میں بات کریں گے۔ ایران سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماہر بین الاقوامی امور، پہلے بھی بارہا مواقعوں کے اوپر ان سے بات چیت کی جا چکی، محمد حسین باقری صاحب۔ باقری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ باقری صاحب، کیا اس پورے مہینوں کے اندر 2 مہینوں کے اندر منظرنامے رہے ہیں کہ ایران کو دوبارہ سے اٹیک کرنا پڑا، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس اس کے میزائل کا ذخیرہ بہت کم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر، آپ کو، آپ کے معزز ٹیم ممبرز اور پاکستان کے باشعور عوام کو تہران سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ میں نے بارہا پہلے بھی پیشگوئی کی تھی، آخر کار ایران کا صبر ختم ہو گیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسرائیل کے اوپر ان حملوں کے جواب میں میزائل داغ دی جو ایران کے علاوہ ایک اور ملک کے اوپر ہوا تھا، اور وہ تھا لبنان اور محور مزاحمت کے خلاف۔ اب اس جنگ کے بعد، اس میزائل داغنے کے بعد شاید پورے دنیا کو پتہ چلا ہو کہ صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ اب صرف ایران اپنے سرزمین کے اوپر حملے کو نہ صرف برداشت نہیں کرتا، بلکہ دوسرے محور مزاحمت کی جو ملک ہیں جیسا عراق ہے، لبنان ہے، یمن ہے، اس کے اوپر بھی اس کے بعد برداشت نہیں کرے گا۔ اور کل کے جو اٹیک تھے اسرائیل کے اوپر، یہ واضح کر دیتا ہے کہ اب جو وعدہ نبایا تھا ایران نے لبنانیوں کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، وہ وعدہ اب مکمل ہو گیا،
اور ایک کڑی سزا بھی مل گئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ پرومیننٹ سائن بھی مل گیا ٹرمپ کو کہ ایران جو کہتا ہے اس پہ وہ عمل درآمد بھی کرتا ہے، امریکہ کی طرح نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی جگہ، اس کے علاوہ کہ ہم کتنے میزائل داغے گئے ہیں، کتنے نقصانات ہوئے ہیں، اس کی جگہ ہم بگر پکچر کے اوپر جائیں۔ یہ جو خلیج فارس GCC کنٹریز کے حالات بدل رہے ہیں اس کی بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر جو تشویش اور داخلی وہ ایک طرح کی دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں، اور اینڈ پہ ایران کی مجبوریاں اور امریکن مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے اس مفاہمت کی طرف اور اس کی پیشگوئی کی طرف جائے۔ اچھا باقری صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ لبنان کے حوالے سے اگر صورتحال کا اندازہ لگائیں، ایک سفرا کی ملاقات ہوئی واشنگٹن کے اندر، اور اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ اسرائیل اور لبنانی حکومت کے مابین جو ہے وہ سفارتکاری ہو رہی ہے، لیکن اس میں سوال یہ تھا کہ حزب اللہ سٹیک ہولڈر جو میجر ہے اس کی نمائندگی کہیں پر موجود نہیں تھی، اور پھر ہمیں یہ لگا کہ ایکزیوس نے ایک رپورٹ کیا کہ جو ٹیلی فون کال ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، تم ناشکر انسان ہو، تم پاگل انسان ہو، اور اس طرح کا رپورٹ کیا گیا۔ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا دکھائی دیتی ہیں؟ اور جب اتنے عرصے کے اندر لبنان میں بمباری ہوئی، ہزاروں افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، تو نقطہ انتہا ایران کا کیا تھا کہ جس کے بعد ایران کو یہ لگا کہ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے؟ ناصر، اگر آپ اسرائیل کی ہسٹری چیک کریں، اسپیشلی لبنان کے ساتھ، دوسرے ملکوں کو تو چھوڑے، صرف لبنان کے ساتھ 1982 اور پھر 2006 دو بار اسرائیل نے یہی رویے جو ابھی کر رہا ہے لبنان کے ساتھ کر کے آزما چکا ہے آلریڈی۔ دو بار لبنان میں داخل ہوا ہے، ہر بار شدید تباہی پھیلانے کے باوجود حزب اللہ کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام رہا۔ آج بھی وہی مسئلہ دوبارہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ چیز ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک ٹھاک پتا ہے کہ اسرائیل جتنا چاہے کوشش کرے، 1982 کی طرح یا 2006 میں جو تقریباً 35 دن لبنان میں داخل ہو کے حزب اللہ کے ساتھ یہ کوئی کامیابی یا فتح اسرائیل کو نصیب نہیں ہوگی۔ کمزور ضرور ہوگا حزب اللہ، لیکن اس کو مکمل ختم کرنا ناممکن ہو گیا۔ ایران کی جو ان کو سپورٹ حاصل ہے اور خود لبنانیوں کی جو سپورٹ حاصل ہے، اس لیے اسرائیل آہستہ آہستہ محدود جو انٹیلیجنس آپریشنز اور مخصوص اہداف پر اسرائیل لبنان کے اوپر حملے کرتا تھا، اس کو تبدیل کر کے اب ایک مہنگی اور فرسائشی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پتا ہے کہ یہ ماضی کا ناکام تجربیات کو یاد دلانے کے علاوہ اسرائیل کو کچھ اور نہیں ملتا۔ اب اسرائیل کر کیوں رہا ہے یہ؟ دیکھیں، نتنیاہو کے اوپر داخلی سیاسی دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ حزب اللہ کے خطرے کو وہ فیصلہ کن انداز میں ختم تو نہیں کر پایا، مسلسل فوجی نقصانات ہو رہے ہیں، اور امریکہ کی براہ راست حمایت پر بڑھتا ہوا انحصار ہے۔ اس لیے وہ اگلے جو انتخابات 4 مہینے کے اندر اسرائیل میں ہو رہے ہیں اس میں وہ بہت زیادہ کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ کوشش یہ کر رہا ہے نتنیاہو کہ میں کسی بھی طرح زائحہ جو بیروت کے اندر حزب اللہ کا گھڑ سمجھا جاتا ہے، شیعوں کا مرکز ہے، اس کو کسی طرح ختم کر کے اپنے لیے ایک ون کارڈ لے لوں، اور پھر الیکشن میں یہ ون کارڈ دکھاتے ہوئے دوبارہ منتخب ہونے کی باقری کوشش صاحب اس ضمن کے اندر یہ رائے رکھتے ہیں، یعنی اس رائے کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ یہ رائے تو اس وقت بڑے پیمانے کے اوپر موجود ہے کہ ایران کے معاملے کے اوپر فتح اسرائیل کو نہیں مل سکی اور وہاں پہ پشیمانی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہ حزب اللہ والا محاذ کھول کے وہاں پہ کامیابی حاصل کر کے ایران کی کامیابی کا ایک کارڈ سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ وہ عوام بھول کے ایک نئے محاذ کو یاد رکھیں۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی ہے، اس کے علاوہ ایک اور رخ بھی ہے۔ اچھا، اسرائیل جانتا ہے کہ ایران حزب اللہ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا، اور جب بھی یہ اسرائیل لبنان کے اوپر اسپیشلی بیروت اور زائیہ اور حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ایران ایکٹیو ہو جاتا ہے، متحرک ہوتا ہے۔ اسرائیل انتخابات کے لیے سوچتے ہوئے بنجامن نتنیاہو بھی یہ بھی سوچ رہا ہے
کہ اگر میں بار بار اسرائیل کے اوپر لبنان کے اوپر بیروت کے اوپر اٹیک کرتا ہوں اور ایران میرے اوپر اٹیک کرنے پہ مجبور ہوتا ہے تو پھر یہ جو مذاکرات ہے یہ ڈی ریل ہو سکتے ہیں. ہوں، اس پہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹرمپ کو پھنساؤں اپنے جال میں اور ٹرمپ کو مجبور کروں کہ وہ بھی ایران کے اوپر اٹیک کرے. لیکن ٹرمپ کو پتا ہے کہ اس جنگ میں اس کو کامیابی حاصل نہیں ہونی ہے، اس لیے وہ بار بار ٹویٹ یہی کر رہا ہے کہ ایران نے اپنے میزائل داغ دی، اب اس کو بس کرنا چاہیے. اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی دے دی، اب دونوں سائڈوں کو سیز فائر کی طرف جانا چاہیے. یہ دو ہی بنجامن نیتنیاہو کے اہداف ہے. ایک ون کارڈ لے کے الیکشن کے لیے تیاری کرے. دو، یہ جو مفاہمت کا راستہ ہے، یہ جو ہم مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو ڈی ریل کر کے ٹرمپ کو ایک بار پھر اس جال میں پھنسا دیا جائے. اچھا باقری صاحب، آپ اس رائے کو کس حد تک مانتے ہیں کہ جہاں پہ بات کی ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کی آبادی جو ہے وہ دنیا میں سب سے کم آبادیوں میں شامل ممالک والی ہے. اب اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے، تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کون کون سے ممالک تھے؟ تو وہ رائے یہ ہے کہ اس نے ان تمام رکاوٹوں کو رفتہ رفتہ یا تو سنب کیا یا پھر انہیں اپنے ساتھ میں لا لیا یا ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے. اب اس میں بات کی جاتی ہے عراق کی بھی، اس میں بات کی جاتی ہے شام کی بھی، اس میں اگر مشرق وسطیٰ کی بات کی جائے تو ان تمام ممالک کو کہیں نہ کہیں اپنے حق کے اندر کر لیا ابراہم اکارڈ کا منظرنامہ دکھا کے. اور پھر پیچھے بچتا ہے یمن اور حزب اللہ والا محاذ، لبنان اور ایران کے ساتھ جنگ کر لی یہاں پہ. اور اب وہ دو محاذ تھے، یمن والا ابھی خاموش ہے لیکن ترکیے والا محاذ بھی وہ کھولنے کے در پہ ہے. تو اس وجہ سے وہ سارے کے سارے یا تو وہ محاذ ختم کرے گا، بند کرے گا، سنب کرے گا یا ان کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا. کیا ایسا ہی ہے یا اس کے علاوہ وجہ کچھ اور لگتی؟ دیکھیں، یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، دو چیزیں آپ اس پہ ذہن میں رکھیں. ایک، یہ زائنسٹ رجیم، چاہے یہ زائنسٹ جوش لابی کی ہو یا یہ کرسچن لابی کی ہو. آپ کو پتہ ہے ہم زائنسٹ کے اندر بھی زائنسٹ ہیں، جوش کے اندر بھی زائنسٹ ہے اور کرسچنز کے اندر بھی زائنسٹ ہے. یہ دو گروپس ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل، نائل ٹو فریٹس کا جو خواب ہے اس کو مکمل کیا جائے. ہوں، لیکن ریالٹی اسرائیل کے اندر آپ یہ بھی چیک کریں کہ اسرائیل کی تقریباً 20% جو آبادی ہے وہ عربوں کے اوپر مشتمل ہے. ہوں، یہ 20% جو عربوں کے اوپر مشتمل ہے، ہر ایک فیملی کا 4 سے 6 تقریباً ان کے اولادیں ہیں. ہوں، ٹھیک ہے، اور اگلے 10 سے 15 سال کے اندر ڈیموگرافک چینج اسرائیل میں اس طرح ہوگا کہ تقریباً عرب پاپولیشن نان عرب پاپولیشن کے ساتھ تقریباً برابر پیمانے پہ آ سکتے ہیں، نہیں. اچھا، کیونکہ ان کی شرح جو آپ عرب شہریوں کی اولادیں کہہ رہے ہیں 5 سے 6، تو دوسری طرف جیوش کی اگر دیکھیں تو ان کی ایک میکسیمم 1 سے 2، اچھا ٹھیک ہے. اسرائیل کے اندر میکسیمم 1 سے 2، وہ جو زائنسٹ لابی ہے اس کو سائڈ پہ کر کے. اور یہ ڈیموگرافک چینجنگ، اس کے ساتھ ساتھ آپ اسرائیل کی فارس نیوز کو چیک کریں، اسرائیل ٹائم کو چیک کریں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نیو جنریشن، ڈی جنریشن کے اندر اسرائیل کے اندر بھی وہ گریٹر اسرائیل کی مت میں نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے اور ہمیں جینے دیں، ہمیں کام کرنے دیں اور ہمیں پیسے کمانے دیں. ٹھیک. اس لیے یہ جو زی جنریشن ہے وہ 2 اسٹیٹس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے. تو یہ یاد رکھیں، اسرائیل 10-15 سال کے اندر سب سے پہلے انٹرنل تناؤ کا شکار ہوگا. یہ پہلی بات. دوسری بات، اسرائیل سے باہر سب سے زیادہ جوئش پاپولیشن، یہودی پاپولیشن کون سے شہر میں ہے؟ شاید آپ کو پتا ہو کہ نیو یارک میں ہے. جی، اسرائیل سے باہر سب سے زیادہ سب سے جوئش زیادہ پاپولیشن نیو یارک میں ہے. امریکہ کے اندر ہی موجود ہے نا زیادہ سے زیادہ. دوسری بڑی آبادی تو سب سے امریکہ کی زیادہ کہا جائے. نہیں، دنیا کے بعد سب سے زیادہ جوئش پاپولیشن ایک شہر کو اگر آپ لیں تو یہ نیو یارک میں ہے. ٹھیک. اور آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ نیو یارک کی جو جوئش پاپولیشن ہے، سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ ممدانی کو دیا تھا، جی. نیو یارک کی جو میئر ہے، جی. ایک مسلمان کو. ہوں. تو جوئش کے اندر اتنا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایران تو آلریڈی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن ایران کے علاوہ اب جوئش پاپولیشن کے اندر بھی یہ آگاہی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ زائنسٹ رجیم، اپارٹائڈ اسرائیل کی
گریٹر اسرائیل کا ہدف ہے ہوں، یہ صرف اس زائنسٹ رجیم کی ہے, یہ پورا جوئش کو ریپرزینٹیو نہیں ہے اور ہوں، ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہوں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایران کی اس جنگ نے پورا صرف نہ عالم اسلام کو بلکہ پورا دنیا کو یہ آگاہی دے رہی ہے کہ اسرائیل کر کیا رہا ہے لبنان کے اندر فلسطینیوں کے خلاف اور اپنے لوگوں کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیں جب آپ کنسنسس چیک کرتے ہیں, سینسس چیک کرتے ہیں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, more than 30%, more than 30% of the population اب پچھلے 2 سال سے چینج ہو کے یہ فلسطینین مت میں جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینوں کو حق دے دو, اسرائیل غلط کر رہا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو خطرات اسرائیل کو ہے, ایران کے بعد, مسلم دنیا کے بعد, اب انٹرنیشنل اویئرنیس ہے. اور یہ اسرائیل کے لیے سب سے خطرناک پہلو ہے. اس لیے بار بار بنجامین نتنیاہو یہی کہتا آ رہا ہے کہ ہم شاید ملٹری پوائنٹ آف ویو سے جیت گئے لیکن ہم میڈیا پوائنٹ آف ویو سے دن بہ دن ہارتے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے مزاحمتی فرنٹ میں ایران تو ہے ہی سب سے پہلے, لیکن اس کے بعد انٹرنیشنل اویئرنیس نے سب سے زیادہ مشکلات پیدا کر رہا ہے اسرائیل کے لیے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ ذہنی طور کے اوپر چینج آ رہا ہے, تو امریکہ جی ہر دم اپنے مفادات مد نظر رکھتا ہے جب اسے یہ دکھائی دے رہا ہو کہ ایک سلطنت جو ہے وہ اپنے ڈاؤن فال کی طرف گامزن ہے, اس کے اوپر بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس کا تختہ لپیٹ دیا جائے گا, اور مجموعی طور پہ اس کے اپنے شہری جو نیو یارک کے اندر رہتے ہیں اور دنیا کی دوسری بڑی آبادی یہودی وہاں پہ رہتی ہے, تو وہ ان کے بھی مفادات کو قطع نظر اپنی پالیسی ماضی کی طرح ہی چلاتا جا رہا ہے, تو اس کی پالیسی کس حد تک پھر تبدیل ہوگی؟ دیکھیں, اس امریکہ کے حوالے سے یہ آپ کے معزز سامعین اور ناظرین کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر امریکہ کو 3 لفظوں میں آپ خلاصہ کرنا چاہیں تو امریکہ ہوتا ہے اقتصاد یعنی اکانومی, ہوں، پالیٹکس یعنی سیاست, اور جنگ. یہ 3 ایسے عناصر ہیں جو آپ ایک دوسرے سے الگ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ جنگ کا جو ایشو ہے, امریکہ کی ہسٹری آپ چیک کریں, امریکہ میں آج تک جنگوں میں 1.2 ملین امریکنز مارے گئے ہیں. ہوں، لیکن سب سے زیادہ امریکن کہاں پہ مارے گئے؟ امریکہ کی خود اندر داخلی جو جنگیں تھے, خانہ جنگیاں جو تھیں امریکہ کے اندر, ٹھیک. اس میں میرے پاس اسٹیٹس ہے. آپ یہ سول وار میں 7 لاکھ امریکن مارے گئے. تو امریکہ کی مائنڈ سیٹ کے اندر جو جنگ کا پہلو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہے. یہ اس لیے اسرائیل کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں یا اس لیے اسرائیل سے الگ نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے یا یہ تکڑا ہوتا جا رہا ہے. جنگ کا وجود امریکن وجود کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور میڈل ایسٹ میں جنگ کا جو مین اسباب ہے وہ اسرائیل کی پریزنس ہے. اس لیے چاہے اسرائیل جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو, انٹرنیشنل اویئرنیس کتنا بھی زیادہ نہ ہو, اور ان کی سپورٹ میں فلسطینیوں کے سب, اسرائیل کا وجود مڈل ایسٹ کے اندر جنگ کو برقرار رکھنے کے لیے امریکن کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کی معیشت جنگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے یہ اوباما ایڈمنسٹریشن ہو یا کسی اور کا ایڈمنسٹریشن ہو, کوئی بھی ایڈمنسٹریشن یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہوگا, کم یا زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ اسرائیل کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے کیونکہ ان کے مفادات اسرائیل کے ساتھ وابستہ ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اسرائیل جو ہے وہ کس طریقے سے رکے گا, یعنی اس کو نکیل کس طریقے سے ڈالی جا سکتی ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک حالیہ ویو بھجوائی گئی اسرائیل کی جانب میزائلوں کی, اس کی وجہ سے اسرائیل رک جائے گا, اس کی وجہ سے لبنان پہ حملے نہیں کرے گا, یا امریکہ سے ایران کے مذاکرات ہو جائیں گے تو اسرائیل رک جائے گا, یا اور کوئی گارنٹر آ جائیں گے تو اسرائیل رک جائے گا؟ جب یہ معلوم ہے کہ گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے, ایکسپینڈیشن انہوں نے کرنی ہے, اتنی دہائیوں سے انہوں نے اربوں ڈالر پھونک دیے ہیں, اور پھر اب وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ ان کے پاس صرف جیت کا ایک کارڈ ہونا چاہیے, تو پھر اسرائیل کو روکنے کے حوالے سے آخری حل کیا ہے؟ دیکھیں, اسرائیل کو بالکل اب پتہ چل چکا ہے کہ میں اکیلا ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا, ہوں، نقصان پہنچا سکتا ہوں, ایران میں کوئی خاص ہدف میں حاصل نہیں کر سکتا. اس کے برعکس ایران کے جو میزائل میرے طرف آ رہے ہیں اور جس طرح یہ تباہی مچا رہے ہیں, یہ تو اسرائیل کو ایک پرماننٹ کولیپس کے طرف لے کے جا رہے ہیں, اس کے بالکل دھانے پہ کھڑا کیا ہوگا. تو اس کا مین سپورٹر جو امریکہ ہے,
اگر صرف امریکنز کے سپورٹ ایک لمحے کے لیے اسرائیل کے پیچھے سے ہٹ جائے تو اسرائیل کا کام ختم. باقری صاحب کوئی اور سپورٹر باقری صاحب اسرائیل کو ملتا نہیں ہوگا پورے دنیا میں. آپ جیسے پہلے کہہ رہے آپ تھے. مجھے نہیں ختم کرنے دیں, میں جی آپ کو بتاتا ہوں. جی تو پھر ابھی یہ حل اس کا اس طرح ہوگا جیسا آج بقائد صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اسرائیل کو نہیں دیکھ رہے ہیں, جو حالات ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف واشنگٹن کنٹرول کر سکتا ہے. اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرمپ کو چاہیے, اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کو بتایا دیا جائے کہ اسرائیل کے سپورٹ اب اس مرحلے پہ امریکہ نہیں کرے گا, اور اگر ایران کے ساتھ لڑنا ہے تو تم اکیلے لڑو. جس دن یہ اناؤنسمنٹ اسرائیل کو ملے گی اس دن اسرائیل خاموش ہوگا, نہ وہ لبنان کے اوپر اٹیک کرے گا, نہ ایران کے اوپر وہ دیکھنے کی جرات کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل یہ سارا کارروائی کر سکتا ہے. جس دن سپورٹ امریکہ کا ختم ہوگا, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ پاس مجبوریاں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے پاس ایک اور بڑی مجبوری ہے کہ اس کو چاہیے یہ مفاہمت, اس کو یہ سیز فائر ایگریمنٹ چاہیے. اس لیے جس دن ٹرمپ سپورٹ ہٹا دے گا اسرائیل کے پیچھے سے, تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. اس کے بس کے بعد نہیں کہ سپورٹ کے بغیر وہ لڑ سکے. اچھا, اگر آپ کے سوال کا جواب مل گیا. اچھا سر, آپ نے یہ کہا کہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے, یہ پہلے بات ہوئی. اب یا تو یہ ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ ایران کو یہ معلوم ہے اور اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا, یا تو ایران اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے, کیونکہ اسرائیل کہیں نہ کہیں پہ جا کے اپنے ساتھ کسی اور کو جوڑے گا تو وہ ایران کے ہی مخالف ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کتنی دیر تک قطع تعلقی کر سکتا ہے امریکہ اسرائیل سے؟ دو باتیں. ایک تو اسرائیل کو امریکہ کے علاوہ کوئی اور سپورٹر نہیں ملے گا, یہ تو کلیئر ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں ایون ویسٹرن پاورز بھی اب اسرائیل کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکن مفادات اور اسرائیلی مفادات جڑے ہوئے. دوسری بات, یہ قطع تعلق کی بات نہیں ہے. فی الحال امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس جنگ میں جو کامیابی حاصل کرنی تھی ایران سے, وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے, اور یہ جنگ گرمیوں کا مہینہ ہے. آج ہی یمن نے اناؤنس کیا کہ ہم باب المندب اسرائیلی کشتیوں کے لیے روک رہے ہیں. اس کے بعد اگر یہ بڑھتی جاتی ہے تو پھر دوسروں کے لیے بھی روک دیں گے. یہ اتنا خطرناک کارڈ ہے, ٹرمپ بھی اس کو سمجھتا ہے. آج صبح اٹھتے ہوئے سب کو کہا کہ آپ اپنا سیز فائر کو جاری رکھیں, یہ سیز فائر کی وائلیشن نہیں ہے, ہم مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ اس وقت جب امریکہ کے مفادات اب اس خطے میں اسرائیل کے ساتھ دینا نہیں ہے, تب وہ اسرائیل کو روک دے گا اور اسرائیل سے تھوڑا فاصلہ رکھے گا. لیکن جس دن اسرائیل کو یوز کرنے میں امریکن کے دوبارہ مفادات ہوں گے, یا اسرائیل کو یوز کرتے ہوئے ان کو ایک بہت اچھی ون کارڈ ایران کی طرف سے ملے, وہ دوبارہ یوز کریں گے. تو یہ ایک تو پھر میرا سوال جی. باقری صاحب یہ ہے کہ ایران کا موقف اس جنگ کے شروع سے لے کے, یعنی مذاکرات کی جب سے باتیں ہوئیں تب سے لے کے اب تک, یہ ہے کہ ہم کوئی وقتی طور پہ معاہدہ نہیں چاہتے, ہم دیر پا معاہدہ چاہتے ہیں کہ جس میں ایران کے اوپر بار بار حملے نہ ہوں, جس میں وقتی طور کے اوپر کوئی ریلیف دے کے پھر وقت نہ ضائع کیا جائے اور اس میں تیاری نہ کی جائے, تو اسے وہ گارنٹی چاہیے. آپ کی باتوں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ وقتی سیٹلمنٹ ابھی ہونا ہے, بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. تو پھر ابھی وقتی کے اوپر تو ایران بھی راضی نہیں ہے. دیکھیں, وقتی طور پر ایران بھی راضی ہے, لیکن کس طرح راضی ہے دونوں فریق جانتے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے, یہ دو ملکوں کی سیاسی, اقتصادی یا کوئی اور مت میں آپ دیکھیں, یہ وہ جنگ ہے جو مذاکرات کی میز پر طے ہو سکتا ہے. اس لیے امریکہ کے ساتھ عارضی جنگ بندی پر بھی راضی ہے, لیکن اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ. دوسری بات یاد رکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹرمپ کی جتنے بھی پالیسیز ہیں وہ چیک کریں, چاہے یہ غزہ میں سیز فائر ہو, چاہے لبنان کے ساتھ سیز فائر ہو, چاہے جو وینیزویلا میں انہوں نے آپریشن کیے, وہ سارے ہی عارضی ہے. کوئی بھی ابھی تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر مفاہمت کسی ٹیمپرری کے علاوہ پرماننٹ کے اوپر گیا ہی نہیں ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم یہ عارضی جنگ بندی کے اوپر جو مفاہمت کی یادداشت ہے اس کو اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نہ کریں, تو یہ آگے چینج نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ عارضی کو ایران مانے گا, لیکن اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ. دوسری بات, ایران اور اسرائیل کا جو جنگ ہے
یہ نہ کوئی پولیٹیکل جنگ ہے، نہ کوئی اقتصادی ہے، نہ کوئی جیوگرافی ہے۔ یہ بیسکلی یہ جو تصادم ہے، یہ وجودی تصادم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ 2 3 4 مہینے کے بعد دوبارہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب ایک فریقین میں سے ایک فریق اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ اسلحہ اٹھا ہی نہ سکے۔ تو اس لیے ایران اور امریکہ کی جنگ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دو مختلف روپ ہیں۔ اچھا، پھر میرا ایک سوال یہ کہ یہ جب جنگ شروع ہوئی، آپ نے کہا کہ اس جنگ کے بعد حزب اللہ کو کسی نہ کسی حد تک کمزور ضرور کیا گیا لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ نے حوالہ جی دیا کہ انصار اللہ نے یہ کہا کہ باب المندب کو بند کر دیں گے، تو اتنے لمبے عرصے جی میں انصار اللہ کو ایکٹیو نہ کرنا یا انصار اللہ کا ایکٹیو نہ ہونا، اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ کہ کیا تمام کارڈ ایک وقت میں نہیں کھیلے جائیں گے، بتدریج استعمال کیے جائیں گے، یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ مین وجہ یہ ہے کہ ایران کو انصار اللہ تو بار بار کہہ رہا تھا ہمیں کھیلنے دیں۔ ہوں، ایران یہ کہہ رہا تھا فی الحال اس سچویشن میں ہم خود اکیلے ہی اس سارے معاملات کو سالو کر سکتے ہیں، بھاری ہاتھ ہے ہماری، آپ کو انٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ حزب اللہ کے اوپر اس طرح کی جارحیت کی تو انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف اپنے جو ون کارڈ ہے اس کا ایک حصہ کھیلو اور کہو باب المندب اسرائیلی کشیوں کے لیے بند ہے۔ ہوں، یہ بیسیکلی پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں ٹرمپ کے اوپر تاکہ وہ یاد رہے کہ ایران نے ابھی بھی اپنا جو مین کارڈ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے بعد جو باب المندب ہے اس کو صحیح طرح سے کھیلا بھی نہیں ہے۔ یہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور ابھی بھی ایران کو نہیں لگتا کہ اس کارڈ کو فلی کھیلنا چاہیے۔ یہ اس وقت کھیلیں گے جب مفاہمت کے سارے راستے بند ہو اور صرف تصادم کا راستہ ہی باقی رہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جان بوجھ کر انصار اللہ کو اور یمن گورنمنٹ کو بتا رہی ہے کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، جب ضرورت پڑے ہم آپ کو بلائیں گے۔ اچھا، ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رات میں میزائل حملے کیے گئے ہیں، اس کا جواب اسرائیل جو ہے صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھ کے نہیں دے گا کہ سیز فائر کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، یا پھر آج رات کے اندر کوئی نہ کوئی خدشہ ضرور موجود ہے کہ اسرائیل جوابی حملے کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ اسرائیل نے جوابی حملے کر چکا ہے آلریڈی۔ اسرائیل نے 8 جگہوں پہ ایران کے اندر تہران، کرج، کرمانشاہ، خوزستان کے اندر ایک پیٹروکیمیکل کمپلیکس اور 4 5 ان کی جو دفاعی سسٹم ہے ان کے اوپر حملے کر چکا ہے آلریڈی اس حملے کی جوابی کارروائی میں۔ ہوں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنا فائر روک دیں، ایران سے بھی ریکویسٹ کی ہے۔ دیکھیں اگر اسرائیل آج رات یا کل یا کبھی بھی ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک کرے گا تو اس کے اوپر تو میزائل داغے جائیں گے۔ اسرائیل کو صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی اب روک سکتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو نہیں روکتا تو ہم بالکل ایک فل فلیج وار کی طرف جائیں گے، میرا کیونکہ میرا ایران ہوں، اب صبر کا پیمانہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر آج رات کو اگر اٹیک ہوں گے تو 1 گھنٹے کے اندر ایران ریٹیلیشن کرے گا۔ اب ایران کی کیپیسٹی یہ سیز فائر کے دوران یہ کس حد تک انہینس ہوئی ہے؟ کیونکہ اس بارے میں بہت سی رپورٹس آتی رہیں۔ میرا سوال یہ نہیں تھا کہ وہ جو حملے کر چکا وہیں تک کی بات ہوگی، سوال یہ کہ مستقبل کے اندر ان کے پاس معلومات کیا موجود ہیں ایران کے متعلق، اور ایرانیوں کو معلومات کیا حاصل ہیں کہ جو لانچنگ پیڈز جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، یا میزل کے سٹاکس جو کم ہو چکے تھے، یا دفاعی سسٹم جس طریقے سے انٹیگریٹڈ کیا گیا تھا، اس کو کتنا انہینس کیا گیا ہے کہ جوابی کیپیسٹی اتنی موجود ہو کہ پھر سے حملے ہونے کے امکانات ہی کم ہو جائیں؟ دیکھیں ویسٹرن میڈیا کہہ رہی ہے ایران ہیز 75% ان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز اور میزائل کے لانچرز ہیں وہ واپس اپنے جگہ پہ پہنچ گئے اور ہوں، بہت سارے زیر زمین شفٹ ہو چکے ہیں جو کہ ان کو تقریباً ختم کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ایرانی خود بتا رہے ہیں ہم 150% اور مور ریڈی دین دا 27 فیبرری، اس سے 150% مور ریڈی ہے ہم اسرائیل کے اوپر اور ان کے مفادات کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ اس لیے ایرانی سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 100 رات ہو گئے ہیں۔ آپ نے جو کل تصاویر دیکھی کہ لانچر سے میزائل داغے جا رہے ہیں اور لوگ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں کو پتہ چل کے باہر نہیں آئے تھے، یہ تو ہر رات باہر ہی ہوتے ہیں۔ رات کو 8 بجے 9 بجے سے
3 بجے صبح تک 100 رات ہو گئے ہیں، 3 مہینہ سے زیادہ لوگ سڑکوں پہ۔ ایران تو بالکل جنگ کے لیے ہی ریڈی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ تصادم کے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہونے والا۔ تو ایرانی طرف سائڈ سے میرا خیال ہے کہ فل فلیج وار کی طرف یہ ریڈی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم فل فلیج وار کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کسی نہ کسی طرح اس جنگ کو ختم کر کے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو ان کو ایک وکٹری کارڈ تو چاہیے، تو آپ کی نظر میں وہ وکٹری کارڈ ایران کیا فراہم کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ دیکھیں، ایران کی ایک مجبوری ہے، وہ ہے اس کی اقتصادی سچویشن۔ ہم۔ ٹرمپ کی مجبوری ہے انتخابات کے ساتھ ساتھ ایک ون کارڈ۔ ان کو ون کارڈ فی الحال نیوکلیئر ایشو کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک مفاہمت کر کے دنیا کو یہ بتا دیں کہ میرا مین مقصد یہ تھا کہ ایران نیوکلیئر بم نہ بنا سکیں، اس لیے یہ 400 kg ہم نے ایران سے باہر نکالی، یا ایران کے اندر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے ڈی گریڈ کر دیا، اور اب ایران اٹامک بم نہیں بنا سکتا۔ دس از دی اونلی ون کارڈ جو مل سکتا ہے ٹرمپ کو، اور اگر ٹرمپ ایران کی شرائط مانے تو ایران بھی یہ کارڈ اس کو دے سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کیونکہ تمہارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، مفاہمت کرنے سے پہلے ہی ہمارے کنڈیشنز مانو، جس میں تقریباً $20 بلین ان کی جو منجمد اثاثے ہیں وہ ایران کو واپس ملے۔ تو ایران کی مجبوری ہے اقتصادی پابندیاں اور ان کے اوپر بڑھتی ہوئی اقتصادی دباؤ۔ امریکن مجبوری یہ ہے کہ ان کو صرف یہ ون کارڈ چاہیے کہ ایران اب نیوکلیئر بم نہیں بنا سکتا۔ دیز آر the two things ایران اینڈ امریکہ اس کے اوپر فائٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں باقری صاحب کہ ایران اس ضمن کے اندر اپنا جو افزودہ یورینیم ہے وہ کسی تیسرے ملک میں منتقل نہیں کرے گا؟ اس کو ڈائلوٹ بھی اگر کرنا ہے تو وہ صرف ایران کے اندر ہی ہوگا، یا پھر کسی اور ملک کا آپشن جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے لیکن مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں؟ مجھے جو لگتا ہے ایران فی الحال اس کے اوپر بات کرنے کو راضی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایران کہتا ہے اگر میں ابھی اس پہ بات کروں تو میرے دوسرے جو پری ٹرمز ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ ایران کہتا ہے میں اس کے لیے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ کچھ بھی ٹرمز ہو اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں، چاہے یہ ثالث ملک میں بھیجے، ملک کے اندر ہی اس کو ڈی گریڈ کیا جائے یا امریکنز کے ہاتھوں دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے ایران کہتا ہے پہلے جو میرے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، جس میں ہرجانہ دینا ہے، جس میں منجمد اثاثے آزاد کرنے، وہ کر لو، اس کے بعد ہم بیٹھ کے اس کے اوپر بات۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ ایران کو منجمد اثاثے آزاد کر کے ان کے حوالے کرے تو ایران ایون ثالثی کی بات بھی کر سکتا ہے اور مان بھی سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے، جب لبنان کو اس کے اندر شامل کیا گیا تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ اگلے جو مذاکرات کے دن ہوں گے ان دنوں کے اندر لبنان کی نمائندگی اس مذاکرات کے اندر موجود ہو سکتی ہے، یا پھر صرف اور صرف ایران کے ساتھ ہی بات چیت ہوگی اور ایران ہی پورے منظرنامے میں امپلیمنٹ کروائے گا؟ ایران ہی ہوگا اس مذاکرات میں، کوئی اور ملک اس میں انوالو نہیں ہوگا۔ ایران کو پتہ ہے کہ لبنان کے اندر اس کو کس طرح کی چیزیں چاہیے، اور وہ سارے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ایران تو لبنان کو حزب اللہ سے بھی بہتر جانتا ہے، کیونکہ سالوں سے اس کے اوپر فوکس ہو کے کام کر رہا ہے۔ مسئلہ اب یہ بن رہا ہے کہ گورنمنٹ آف لبنان ایک الگ مذاکرات کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ واشنگٹن میں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کسی بھی طرح ایران کے ہاتھ میں نہ آئے، اور جوزف اون جس طرح میسج دے رہے تھے کہ ہمارا ملک ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جوزف اون اپنے آپ کو سرنڈر کرنے پہ تیار ہے اسرائیل کے ہاتھوں میں۔ تو اس لیے ایران یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات جو میں کر رہا ہوں امریکہ کے ساتھ، اس میں حزب اللہ کی برتری حاصل ہو۔ اس میں ایک مین وجہ یہ بھی ہے، اگر یہ مذاکرات میں حزب اللہ اور لبنان کو بھی انٹر کر کے وہاں پہ بھی سیز فائر کرنے پہ کامیاب ہوتا ہے، تو آپ یہ یاد رکھیں 2 مہینے کے بعد گورنمنٹ آف لبنان would be 100% in the control of حزب اللہ، اور یہ ایران کو یہ ون کارڈ مل جائے گی۔ اچھا، اس پوری صورتحال کے اندر جب عباس عراقچی چائنا گئے تھے تو انہوں نے چائنا کے سامنے کن تحفظات کا اظہار رکھا تھا؟ پھر جب اب رشیا کا منظرنامہ ہے تو رشیا بھی چین کے ساتھ رابطوں کے اندر موجود رہا اور مختلف موقعوں کے اوپر ہوتے رہے، اور آج کے دن جو ہیں وہ عباس عراقچی نے مختلف لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے اندرونی طور کے اوپر، اور
بیرونی سطح کے اوپر رابطے بھی کیے گئے ہیں جن میں سعودی عرب بھی رابطہ ہوا ہے. ایران اپنے نیریٹو کو یا اپنی جو سفارشات ہیں یا اپنی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو دنیا میں کس طریقے سے پورٹرے کر رہا ہے؟ کیونکہ ہر ملک کے اندر پورٹرے کرنے کا انداز مختلف ہوگا, وہاں کے تعلقات مختلف ہیں, ان کے ساتھ پرانے روابط مختلف ہیں. عباس راچی صاحب سے پچھلے کچھ دنوں میری ایک ملاقات ہوئی تھی, بہت ہی مختصر ملاقات. اس میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جس دن خامنئی صاحب کے آفس اور گھر کے اوپر امریکن اور اسرائیلیوں نے اٹیک بمباری کر کے سپریم لیڈر کو شہید کیا, اسی ٹائم پہ 1-2 گھنٹے کے بعد عباس اراغچی صاحب نے ملنا تھا خامنئی صاحب سے اور ان کو رپورٹ پیش کرنی تھی. اراغچی صاحب کہہ رہے تھے جب وہ اٹیک ہو گیا میں واپس اپنا آفس کیا اور 40 رات تک آفس میں رہتے ہوئے میں گھر واپس نہیں گیا تاکہ ایران کا جو نیریشن ہے اس کو میں صحیح طرح سے بل کر کے پورا دنیا کے سامنے رکھ سکوں. صحیح. تو یہ جو آپ کا سوال ہے, ایران کے ہر کونے کونے میں جتنے بھی یہاں پہ رسپانسبل مینیجرز ہیں, یہاں پہ جتنے بھی مسئول ہیں, جو عہدیدار ہیں, وہ سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کی جو واحد ایک پکچر ہے اس کو ڈفرینٹ زبانوں میں ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ ملکوں کے سامنے رکھا جائے. جیسے اسرائیل کی جو جارحیت ہے چائنا کے سامنے اور رشیا کے سامنے, انہوں نے پولیٹیکل ٹرمز کے ساتھ ساتھ اکنامیکل جو پولیٹیکل سچویشن کو پیش کیا کہ آپ کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. یورپ کے سامنے انہوں نے یہ پیش کر دیا کہ اگر یہ جارحیت ابھی آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو یہ آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. یہ امریکن عوام اور امریکن یونیورسٹیوں کے ساتھ انہوں نے لیٹرز بھیج کے تقریریں کر کے ان کو سمجھا دیا کہ ہماری مین موقف اپنے لیے نہیں ہے بلکہ ہم نے اس گریٹر اسرائیل کی جو ان کی جو ایگریشن ہے اس کو روکنا ہے. عرب ممالک کو انہوں نے ڈفرینٹ پیغام دیا, افریقن کو ڈفرینٹ پیغام دیا. تو ان کا جو آپ دیکھیں ہر پاکستان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ایجپٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ کر رہے ہیں, اتنا ایکٹیولی یہ انگیج ہیں ابھی پورا ہر ملک کے ساتھ تقریباً, تاکہ ایران کی جو ایک واحد موقف ہے کہ ہم نے یہ جنگ سٹارٹ نہیں کی تھی, ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی اور ہم کبھی بھی مسلط شدہ جنگ میں ہارتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے جو انقلابی خود مختاری اور مزاحمت کا محور ہے یہ ہمارے لوگوں کی جینز کے اندر ہے. تو یہ جو عوام, گورنمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹڈ ہم آہنگی نظر آ رہی ہے, یہ شاید عباس اراغچی صاحب کا مین کام یہ کہ پورا دنیا کو اپنے زبان میں ایک چیز تو باقری صاحب آپ مانیے کہ ابتدائی طور پہ اختلافات تھے, یعنی اختلافات اس حد تک نہیں کہہ سکتے, نظریاتی طور پہ الگ الگ آراء پائی جاتی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, جنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہونی چاہیے یا ان پہ نہیں ہونی چاہیے, یورینیم پہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب اس عرصے کے اندر جب 100 دن بیت چکے ہیں, یہ تمام سٹیک ہولڈرز کس حد تک ایک میز پہ یا ایک نقطے پر آ چکے ہیں؟ دیکھیں ایران کے اندر پہلے سے بھی اب بھی اگر اختلافات ہوتے بھی ہیں, یہ اختلافات علماء کے درمیان, اور کا مطلب صرف میں مولویوں کی بات نہیں کر رہا, یہاں کی ایکسپرٹس کاؤنسلرز کی بات کر رہا ہوں. ایکسپرٹس کے اندر اختلاف ہونا ہی کسی ملک کے بہتری کے لیے, لیکن ایک بات ایران کے اندر اب مختلف حلقوں میں طے ہے. ایک مشترکہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ موجودہ بحران کو سفارتی نرمی, وقتی مفاہمت یا محدود سیاسی سمجھوتوں یہ حل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ان کے نزدیک, ایرانیوں کے بااثر حلقوں کے نزدیک, یہ صرف ایک سیاسی تنازع نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ, ایک وسیع وجودی اور نظریاتی تصادم ہے. اس لیے 3 چیزوں کے اوپر پورا ایران اور ایران کے جتنے بھی ڈفرینٹ اسٹیبلشمنٹ اور ڈفرینٹ پارٹیز ہیں وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں. ایک مزاحمت, قومی خود مختاری اور علاقائی بازدارندگی, اسپیشلی امریکی دباؤ کے سامنے نہ جھکنا. یہ وہ 3 مین اصول ہیں جو ایران کے ہر طبقے فکر سے یہاں پہ اس پہ متفق ہے. لاسٹ بات آپ کو یہ بتاؤں, کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک بہت ہی ایرانی اپوزیشن لیڈر کا جو 12 سال ایران کے اندر جیل میں رہے. وہ کہہ رہے تھے میں اسی گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے 12 سال جیل میں رہا ہوں, لیکن سپریم لیڈر صاحب کو داد دیتا ہوں کہ وہ کتنی بڑی قربانی دی
اور یہ تین چیزیں مزاحمت، خود مختاری اور علاقائی بازدارندگی، اسپیشلی امریکی دباؤ کے سامنے نہ اس پہ میں بھی راضی ہوں اور اس پہ میں بھی عمل درآمد کر کے اپنے جان دینے کو تیار ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ایران کی ہر زاویے سے اگر آپ دیکھیں یہ تین چیزوں کے اوپر یہ ڈٹے ہوئے ہیں. اس لیے آپ ہر مرحلے پہ دیکھیں گے کہ ایران کی جو رسپانس اور ریٹیلیشن ہے وہ اسی تین چیزوں کے اوپر متحد نظر آئیں گے. اچھا، ایک چیز اور بتائیے کہ اس بلاکڈ کے نتیجے کے اندر جب ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارا $300 بلین کا نقصان ہو چکا اور اس کے بعد یہ بلاکٹ ہوئی، تو پھر سینکڑوں جہاز جو ہیں وہ امریکہ کے مطابق واپس بھیج دیے گئے ایران میں. اب شیڈو فلیٹس تو ایران کے چل رہے ہوں گے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو دوسرے ممالک کے ساتھ سرحدیں مکمل طور پہ بند ہوئی ہوں گی، تو کہیں نہ کہیں پہ تو معاملات چل ہی رہے ہوں گے، لیکن اس بلاکیڈ کے نتیجے کے اندر مالی طور پہ اور کتنا نقصان ہوا ہے یا مہنگائی کے اندر کس حد تک ریفلیکشن دیکھنے میں آیا؟ دیکھیں، ایران کے لیے اصل اور سب سے بڑی تشویش، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی، معیشت ہے. جنگ اربوں ڈالر نقصان تو پہنچا چکی ہے. ایران کے اندر 10 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. صرف مئی کے مہینے میں سالانہ افراط زر کی جو شرح ہے وہ تقریباً 77% تک پہنچ چکی ہے. بعض بنیادی اشیاء ضروریہ کی جو شرح ہے وہ 114% تک جا پہنچی ہے. 114% تک مہنگائی ہے کچھ اشیاء خورد و نوش میں. میں کل تہران کے ایک تھنک ٹینک کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اعداد و شمار کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد ایران کی جو انفلیشن ہے بلند ترین سطح پہ ہے ابھی. تو یہ جو ابتدائی رقم تھے وہ تیزی سے بڑھ چکی ہے اور ایران کے اخراجات میں اضافہ ہوتا جائے. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایران کی جو اکنامیکل کنڈیشنز ہیں کہ اس کے منجمد اثاثے واپس ملے سب سے پہلے، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ مین پرابلم ایران کے اندر نہ لوگوں کے اندر کوئی تشویش کا اظہار ہے، نہ گورنمنٹ اور ملٹری کی کوئی درمیان کوئی مسئلہ ہے، اور صرف ان سب کا مین مسئلہ معیشت. معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو فوری پیسے درکار ہے. اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران کی بھی اس مفاہمت کی طرف بڑھنا ان کی بھی ایک مجبوری ہے، کیونکہ انہوں نے بھی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا باقری صاحب، میں یہ تو نہیں کہتا کہ فوری طور پہ $20 بلین جو ہیں وہ ایران کو مل جانے، وہ بتدریج ہی ملنے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ وہ ملنے کا وعدہ ہو جاتا ہے، ابھی مفروضے کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ایران جو ہے جنگ سے پہلے والی کنڈیشن کے اندر کتنے عرصے میں آئے گا، اور اگر وہ نہیں ملتا تو تب کتنے عرصے میں آئے گا؟ دیکھیں، اگر سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر ہم مفروضہ لے لیں کہ چلو ہم مانتے ہیں کہ ٹرمپ دے رہا ہے کچھ واپس، اس میں بھی دو باتیں. ایک، ٹرمپ ایران کو پیسہ نہیں دے گا. اس کی مین وجہ یہ ہے، اوباما نے 2015 میں صرف $1.5 بلین ایران کو دیے تھے. اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ بار بار کہتے ہیں کہ باراک حسین اوباما نے پیسے دے کے ایران کو بچا لیا. ایران کو پیسے دینے کے بعد ٹرمپ اپنا ہی یہ سیاست کو کمزور کرے گا اور اس سے مار کھائے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ان کو پیسہ نہیں دے گا، بلکہ ایک اور فارمولا یوز کرے گا جس کے اوپر بات ہو رہی. ایران کو 10 سے 15 سال کے لیے اپنے تیل سیل کرنے میں ریلیف مل جائیں گے. اگر یہ ریلیف ملتا ہے تو ایران کے لیے یہ بہت ہی بہترین شاید ساز و سامان ہو، کیونکہ اگر ریلیف مل جاتے ہیں تو ایران کا تو دن میں 3 سے 4 ملین بیرل بک جائیں گے، وہ بھی انٹرنیشنل ریٹ کے ساتھ جو $100 کے قریب ہے. اور ایران کی اکنامی 3 سے 7 سال کے اندر جنگ سے پہلے کی کنڈیشن بلکہ اس سے بہتر سچویشن میں واپس جا سکتی ہے. سر آپ $100 پہ نہ رہے ہیں، کیونکہ حالات جب بہتر ہوں گے تو وہ ایران کے لیے 100 تھوڑی رہنے. بین الاقوامی منڈیوں میں تو ویسے بھی قیمتیں کم ہونی ہیں. جنگ سے پہلے تو سر $65 فی بیرل کے اوپر بھی تیل فروخت ہو رہا تھا. چلو ہم مانتے ہیں. ایک تو آپ یہ یاد رکھیں جو ابھی $97 آپ کو یہ اعداد و فگرز مل رہے ہیں، ریالٹی میں بہت ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ ابھی آرڈر پلیس کرنا چاہ رہے ہیں $105 سے کم آپ کو نہیں ملتا. یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں بورڈز کے اوپر ریالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتے. تقریباً $10 to $15 اس کے ڈفرینس ہے. دوسری بات، ایران اب تک تقریباً $15 to $25 کنسیشن دیتے ہوئے
$35 to $40 سیل کر رہا تھا اپنے آئل. اگر اس کا ڈبل $90 پہ ہی رکھتے، $80 پہ ہی رکھ دیں، اگر اس کا ڈبل ایران کو مل جاتا ہے ریونیو میں، تو آپ خود دیکھیں ڈبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایران 3 سے 4 سال کے اندر پچھلے 8 سے 10 سال کی کمائی کے برابر کمائے گا اور یہ بہت بہتر کنڈیشن میں واپس آ سکتا ہے. اچھا، جو آیت اللہ خامنائی ہیں، ایک طرف بات ہوتی ہے کہ ان کا جنازہ ابھی ہونا ہے. کچھ دنوں پہلے ایک بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا تھا کہ ان کا جنازہ جو ہے وہ چند افراد کی موجودگی میں ہو چکا. یہ بتائیے کہ رہبر اعلیٰ کا جنازہ کرنے کے ایس او پیز کیا ہیں، اور وہ جب ہوگا تو دنیا میں پیغام کیا پہنچایا جانا ہے؟ کیونکہ ابھی تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہیں اس کے اندر شریک ہونے ہیں. وہ ذی الحج کے مہینے کے اختتام یا محرم کے مہینے کے اوائل کے اندر ان کا جنازہ ہے، تو اس لیے اس سے پہلے یہ تمام چیزیں طے پانا بے حد ضروری. دیکھیں، رہبر شہید کے جنازے کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں، اس لیے اس کو روکا جا رہا ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو نماز جنازہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تشییع کا پروگرام ہے یہ دنیا میں ورلڈ ریکارڈ قائم کرے، اور یہ کر بھی سکتا ہے. پورا دنیا سے، عالم اسلام سے، اور ایون نان مسلم بھی اب لکھ چکے ہیں فورن منسٹری کو، ہمیں ویزا دیا جائے، ہم آنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ایک مرد مجاہد تھا اسلام کو سائڈ پر رکھتے ہوئے، جو اسرائیل کے ساتھ اس طرح پورا ایک جد و جہد کرتے ہوئے آخر کار ان کو شہادت نصیب ہوئی. تو ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نہ کریں اگر ہم ابھی یہ نماز جنازہ اور یہ تشییع کر کے، اس میں ظاہر ہے کہ شاید آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی صاحب بھی آئے ہیں کیونکہ سپریم لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سارے جو ایلیٹ ہے وہ بھی آ جائیں، تو ایسا نہ ہو جائے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کوئی وہاں پہ اٹیک کرے. اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو گارنٹی ملے کہ ہم ایک مفاہمت کی طرف گئے ہیں اور اسرائیل کو بھی لگام لگ چکا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو شاید میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ عاشورہ کے دن ان کا شاید تشییع کرے اگر صورتحال بہتر ہوتی ہے، اور اگر صورتحال بہتر نہیں ہوتا تو پھر یہ پھر بھی ڈیلے ہو سکتا ہے، 40 تک بھی جا سکتا ہے. لیکن ان کا مین پروگرام یہ ہے کہ عاشورہ کے دن یا 40 کے دن ایک ایسا ان کا تشییع کیا جائے کہ پورا دنیا دیکھے کہ کتنی عزت اور احترام ہے شہید سپریم لیڈر کے لیے. اچھا، میرا ایک آخری سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو چکی تو ایک مذاکرات کا اگلا راؤنڈ کتنے عرصے کے اندر یا کتنے دنوں کے اندر تشکیل پا سکتا ہے؟ دیکھیں، مذاکرات میں آپ کو بتا دوں یہ 2 دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مین پرابلم جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی وہ یہ کہ ایک بہت گہری بد اعتمادی ہے امریکہ کے اوپر. ایران کہتا ہے پری کنڈیشنز میں آپ ہمارے جو منجمد اثاثے ہیں وہ ریلیز کر دیں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ سیریس ہیں، اس کے بعد ہم مفاہمت کے اوپر یادداشت کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک. لیکن مسئلہ یہ کہ ٹرمپ کہتا ہے میں اس وقت تک ریلیز نہیں کر سکتا جب تک مجھے یہ کنفرمیشن نہ ملے کہ آپ جوہری پروگرام کو پورا طرح سے ختم نہیں کر چکے. تو یہ جو اختلاف ہے دونوں کے درمیان، اگر یہ کل حل ہو جاتا ہے تو یہ کل ہی اسٹارٹ ہوگی مفاہمت کے اوپر بات چیت، اور فائنل بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا اور پریشر ضرورت ہے ٹرمپ کے اوپر تاکہ وہ ایران کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو مانے. جس دن وہ مانے کہ اور ایران اپنے پیسے ریلیز کیے بغیر یا ان کو سینکشن ریلیز ملے بغیر وہ اس مفاہمت کے اوپر یادداشت کے اوپر دستخط نہیں کریں گے. یعنی ایران تب تک مفاہمت کے اوپر دستخط نہیں کرے گا جب تک بین الاقوامی پابندیاں نہیں ہٹ جاتی، جب تک اس کا منجمد اثاثے بحال نہیں ہو جاتے، اور جب تک امریکہ اس بات کو مانے گا جب اس کے اوپر پریشر اس حد تک آ جائے کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ بچے. بہت شکریہ محمد حسین باقری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ اور مہمان کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.